کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. جس کو قوال نصرت فتح علی خان بھی کہتا ہے، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام. انڈیا والے بھائی جانتے ہیں نا، وہاں مندروں میں رام ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں رام ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم. یہ رام رحیم کے چکر کیا، تو ایک گورکھ دھندا ہے، اللہ تیرا سمجھ ہی نہیں آتا. ہاتھ آؤ تو ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو. اصل میں تو گر گیا بھائی کہا تو کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا تو کر ہوا. فلسفی کو کہہ دے اندر خدا ملتا نہیں. ہندوؤں کے جائے وہاں بھی تو ہے، مسجد میں جائے وہاں بھی تو ہے، شرابیوں کے پاس جائے وہاں بھی تو، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا معنی ہے دانائی کے نگینے. اس کتاب کے بارے میں ابن عربی کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے نقل کیا. اس کتاب کو ابن عربی کہتا ہے میں نے لوہے محفوظ سے نقل کیا. اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر محمد کریم پر آتے رہے کہ مینو لوڑ نہیں پئی کہ کوئی میرے کو آوے، میں ڈائریکٹ چاتی مار لی سی. میں نے خود ہی دیکھ لیا تھا وہاں کیا لکھا ہے، میں نے اس کو نقل کیا. اور بعد میں 627 ہجری کے محرم میں نے خواب دیکھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو، اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو. میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کتاب مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے. ایک طرف کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے لی، پھر کہتا نہیں اللہ کے نبی نے بھی دی تھی. دو نسخے ہیں میرے پاس، ایک لوہے محفوظ والا، ایک نبی والا. تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا. اب اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں، قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے نہیں ہے. کیوں؟ اسے اللہ نے نازل کیا، کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ بھی لوہے محفوظ سے میں نے نقل کیا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. آئیے ابن عربی کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں. اس میں تعلیم کہہ دی جاتی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی کہتا ہے، غور سے سنیے، جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ. خلق کون ہے؟ اس کی مخلوق. کہتے ہیں جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے. کیوں جی اللہ اور اس کی مخلوق دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے. ابن عربی کہتا ہے جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے. اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے. موحد وہ ہے جو کہے وہی اللہ ہے، وہی مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مستوا ہو کر چڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدوڑ، باطن دے وچ اللہ. جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے، جو دونوں کو دو کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے وہ مشرک ہے. صفحہ 54 پر کہتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو، اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے. کسی چیز کو وہ حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا. یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنا سا خادم، اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے. فرعون نے تو یہی کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. یہودیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عیسیٰ اور مریم یہ بھی اللہ ہے. وہ تین ایک میں سے ہے، ایک تین میں سے ہے.
تثلیث کا عقیدہ بھی عیسائیوں نے پیش کیا. کسی نے 2 اللہ مانے, کسی نے 3 اللہ مانے, لیکن ابن عربی تصوف کے عقیدے کو, وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ عارف وہ ہے, مواحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا. نعوذ باللہ, کتا, خنزیر, جانور, انسان, حیوان, درند, چرند, پرند, یہ سب اللہ تعالیٰ ہے, اس کا غیر نہیں ہے. کہا کسی چیز کو غیر نہیں سمجھتا اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے. صفحہ 60 پر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا, پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کھاتا پیتا انسان, حیوان کا یہ کھانے پینے والے کی جو صورتیں ہیں ان کو انسان اور مخلوق نہ سمجھنا, اللہ کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا. اسی صفحہ نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے سکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا. آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ نے کہا میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا جنب ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے. میں ہی قلم ہوں, میں ہی لوح محفوظ ہوں, میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی 7 آسمان ہوں اور میں ہی 7 زمینیں ہوں. سیدنا علی نے کہا میں اللہ ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں, میں زمین ہوں, میں آسمان ہوں, ہر چیز میں ہوں. اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا, جھوٹ ہے تمہارا سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو, کچھ فتوے منگاتے ہیں سیدنا ابن عباس ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتوے علی کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں, علی نے یہ فتوے نہیں دیے, اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں کہے. ہاں اس کے برعکس سیدنا علی کا ایک فعل ملتا ہے. انہی صوفیہ کے باپ دادا سیدنا علی کے دور میں نعرہ لگا رہے تھے علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے, علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. سیدنا علی نے ان سے توبہ کروائی, توبہ نہ کرنے والوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا. جنہوں نے علی کو اللہ کہا علی نے ان کو جلا دیا. اور تم سیدنا علی پہ تہمت لگاتے ہو کہ سیدنا علی نے کہا میں اللہ کے لفظ سے نام دیا گیا ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں, میں آسمان ہوں اور میں زمین ہوں, میں قلم ہوں اور میں لوح محفوظ ہوں. صفحہ 115 پر کہتا ہے وَيَعْبُدُنِي وَأَعْبُدُهُ, اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ وانا الیہ راجعون. لوگوں یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود جس میں خالق اور مخلوق کو 2 کہنے والا مشرک ہے اور 1 کہنے والا موحد ہے. یہ عقیدہ کائنات کے کفروں میں سے سب سے بڑا کفر ہے. افسوس کہ یہ عقیدہ صوفیہ کے نام سے, بڑے بڑے نامی گرامی اولیاء کے نام سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے. علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ صفحہ 32 پر کہتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود حق ہے, مسئلہ وحدت الوجود حق ہے. صفحہ 53 پر فرماتے ہیں انسان کا ظاہر عبد ہے, یعنی بظاہر ہم بندے ہیں, اور باطن حق ہے. بندہ اتو بندہ ہے, وچوں اللہ ہے. بظاہر بندہ ہے, حقیقت میں بندہ نہیں ہے. صفحہ 70 پر کہتے ہیں عورت مظہر ہے حق تعالی کا, اللہ کا مظہر عورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صفحہ 75 پر خود نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہمارے ایک مباحث صوفی کے پاس, کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں ہر چیز ہی وہی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ہر چیز وہی ہے. ایک پلیٹ میں حلوہ شریف لے آیا اور ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا. تو کہا جی جب ہر چیز وہی ہے یہ بھی کھا کر دکھاؤ, یہ بھی کھا کر دکھاؤ. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اس صوفی صاحب موحد صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا, پھر شکل کو بدل کر بس صورت خنزیر گوں کھا لیا اور کہا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کفر کا عقیدہ، اور آج بہت سے لوگ اس عقیدے کے داعی بن چکے ہیں اور اپنے اسٹیج سے اپنی کتابوں اور کیسٹوں اور سیریز کے ذریعے اس کفر کو اسلام منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی ایک تقریر میں جب اللہ کے نبی کے معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ کہتا ہے ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا بکانے گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. علائق بشریت کا لباس مسجد اقصی میں اتار دیا، علائق نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اتار دیا. ایک بار سبحان کا فیض اللہ نبی وہاں جا کر دونوں ایک ہو گئے تھے. جو ایک مانے گا مومن رہے گا، دو مانے گا کافر ہو جائے گا. مولا طارق جمیل اپنی ایک تقریر میں، جس تقریر کا نام موت کی پکار، 28 منٹ پر اس سی ڈی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں. ان بیچاروں کو توحید سے ناواقف لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی معنی نہیں آتا. لا الہ کیا معنی؟ لا الہ کوئی الہ نہیں. کائنات میں انسان ہے، کائنات میں جن ہے، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں مخلوق ہے، لیکن لا الہ اس ساری مخلوق کا الہ الا اللہ، اللہ ہے. مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں لا الہ میں، الہ کا انکار ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا، پہلا آسمان لا، ہوا لا، فضا لا، زمین آسمان چاند ستارے لا، انسان جنات جن چرند پرند لا، نوری ناری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہے. کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3، 2، پہلا آسمان لا، وہ ہوا فضا خلا لا، وہ زمین آسمان چند سورج تارے لا، وہ انسان جنات جن پرند چرند آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہیں، لا ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. آپ کی الفاظ کی چاشنی پر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. آسمان لا، فرشتے لا، چاند سورج لا، فضائی لا، ہوائی لا، خاکی لا، نوری لا. ارے نہیں، آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، فرشتے فرشتے ہیں، نوری نوری ہے، ناری ناری ہے، خاکی خاکی ہے، ہوائی فضائی ہے. انکار ان کے وجود کا نہیں ہے، انکار کسی الہ کا ہے کہ ان میں سے الہ کوئی نہیں. یہ سب عابد ہے، معبود اللہ ہے. آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے لا کہہ کر ہر چیز ختم کر دی، جز لا ہوا، جز بھی ختم ہو گیا، کل بھی ختم ہو گیا، فرشتے ختم، عرش ختم، آسمان ختم، چاند ختم، سورج ختم، انسان ختم، نوری ناری ختم، ہوائی فضائی ختم. پھر کیا بچا؟ جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. جب کچھ بھی نہیں رہا تو اللہ رہا.
مولانا طارق جمیل ایک جگہ پر منصور حلاج، یہ وہ خبیث تھا جس نے انا الحق کا آوازہ لگایا تھا، جس نے کہا تھا اب میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر حلول کر چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ میں اللہ میں فنا ہو چکا ہوں۔ اس نے انا الحق اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور علماء امت نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور یہ قتل ہوا۔ اس خبیث کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کیا کہتے ہیں سنیے، منصور جے چک سلی دیتے واقف جیڑے کل اسرارا ہو، یہ ہو والے کا کلام پڑھ رہا ہے۔ عاشق ہونے عشق کمانے دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے تو کسولی دیتے جڑے واقف کل سراراں ہو، سکھریت روش منصوری نو تھپرک ہن کنز قدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں، سکھریت روش منصوری نو ہن تھپرک کنز قدوری نو، منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارا ہوں، منصور ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھا، اس کو بھی سولی دے دی گئی۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو، تم بھی منصوری منہج کو سیکھو، تم بھی منصوری عقیدے کو سیکھو۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز کدوری نو، دین کی کتابیں چھوڑ دو، کنز کدوری کو چھوڑ دو، اب پڑھائی کی طرف باتیں کو چھوڑ دو، بلکہ تم بھی منصور کے راستے پہ چلو، جیسے اس نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا تم بھی انا الحق کا دعویٰ کرو۔ وحدت الوجود کے عقیدے کا زہر اس حد تک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ حدید کی شرح میں ام المصبحات شائع کیا ہے مکتبہ خدام القرآن لاہور نے، رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ 88 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، کائنات میں وہی وجود بسیط سرایت کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں تعین ہوگا تو وہ پھر غیر ہے، اس کا عین نہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے۔ کائنات کا وجود یاد رکھنا، کائنات میں جانور بھی ہے، غلیظ جانور بھی ہے، کتا اور سور اور خنزیر بھی ہے، فاحشات عورتیں بھی ہیں، گندے مرد بھی ہیں، شراب اور موسیقی کے آلات بھی ہیں۔ کہا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابن عربی کا نظریہ ہے، صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں، یہ آپ کا شیخ ہوگا، ہمارا شیخ نہیں ہے۔ جس ظالم کا یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کو جو ایک جانے وہ مومن، وہ مواحد، اور جو خالق اور مخلوق میں فرق کر کے کہے خالق اور ذات ہے مخلوق اور چیز ہے، وہ کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں۔ یہ آپ کا شیخ ہے، ہمارا نہیں۔ کا شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں اور میرا بھی یہی مسلک ہے۔ بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے۔ جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے، کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور
مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ ہوا جنات، شیاطین، کفار، حیوانات، سب کا وجود عین وجود رب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے، شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے. سلفیت کی نگاہ میں معصوم عن الخطا ایک ذات ہے اور اس ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے. محمد حبیب کریم ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے، اس کو حق نہیں کہہ سکتا. آپ بھول گئے سلفیت کو. شاید آپ نے احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا.